بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ امید ہے سب دوست احباب سننے والے اور دیکھنے والے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں بات کرنے جا رہا ہوں اسپین کے ڈاکومنٹس کے حوالے سے، اور اس میں کیا پروسیس ہوتا ہے اور کتنا ٹائم لگتا ہے۔ یہ چیزیں انشاءاللہ تعالی ہم ابھی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور امید ہے کافی لوگ ایسے ہیں جو یورپ میں ہیں، کافی سارے دوستوں کو یہ معلومات ہوتی ہیں، اور کافی سارے دوست ہیں جن کو یہ انفارمیشن نہیں ہوتی، اور اس کے علاوہ بھی پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، جہاں جہاں بھی لوگ ہیں، ظاہری بات ہے یہ انفارمیٹیو ویڈیو ہے سب کے لیے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ یورپ میں جو پہلے نمبر پر 3-4 ممالک آتے ہیں جو ڈاکومنٹس ایزی پروسیس کے ساتھ دیتے ہیں، ان میں اسپین کا شمار ہوتا ہے، اور اس میں پروسیس بہت آسان ہے کہ جب آپ کوئی بھی بندہ جب یورپ میں انٹر ہوتا ہے اور ادھر سے پھر وہ اسپین موو کرے، چاہے وہ جس طریقے سے بھی آیا ہے، جیسے بھی وہ آیا ہے اسپین میں، تو وہ اسپین جائے اور کسی ایسے اپنے تعلق واسطے والے بندے کو تلاش کرے جو اس کے ساتھ، جس کے پاس گھر کا کانٹریکٹ ہو، کہ جیسے کوئی بجلی کا بل اس کے نام پر ہو، ٹیلی فون کا بل اس کے نام پہ ہو، ٹھیک ہے، اور وہ گھر میں کانٹریکٹ اس کے نام پہ ہو گھر کا، تو وہ جائے۔ اور جس طرح پاکستان میں یونین کونسل ہوتی ہے، تو وہ اسپین میں ایجنٹومنٹو سے کہتے ہیں، وہاں پہ جا کے تو اس بندے کا اندراج کراتا ہے کہ یہ بندہ میرے پاس رہ رہا ہے، اس کے پاسپورٹ پہ اس کا نام اور اس کو ایک سرٹیفکیٹ وہ دے دیتے ہیں ایجنٹومنٹو والے کہ ٹھیک ہے اس ڈیٹ پہ اس بندے کا اندراج ہو گیا ہے۔ اب وہ جو سرٹیفکیٹ ہے وہ بعض جگہوں پہ سال کے لیے ویلڈ ہوتا ہے اور بعض جگہوں پہ 2 سال کے لیے ویلڈ ہوتا ہے۔ اٹس مین کہ سال کے بعد آپ نے دوبارہ جانا ہے، اگر آپ کا اسی سیم گھر میں کانٹریکٹ چل رہا ہے تو آپ دفتر میں جائیں، آپ دوبارہ، آپ کو کسی بندے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود جائیں اور دفتر میں جا کر اپنی حاضری لگوا دیں اور ان کو بول دیں کہ جی یہ میرا رینیو کر دیں، میں اسی ایڈریس پہ رہ رہا ہوں، تو آپ یہ مجھے ایک اور سرٹیفکیٹ دے دیں۔ وہ آپ کو مزید ایک سرٹیفکیٹ دے دیں گے، اور اسی طرح دوسرے سال بھی آپ چلے جائیں، اور تیسرے 3 سال جب آپ کا ٹائم پورا ہو جائے گا تو گویا آپ پیپر جمع کروانے کے لیے اہل ہو چکے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ ان 3 سال کے عرصے میں کوشش کریں کہ آپ کا جو رجسٹریشن ہے وہ جو مالک ہے وہ کٹوائے نہیں، وہ انٹرپٹ نہیں ہونی چاہیے، وہ ریگولر چلنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسپین میں پہلے تو جب ہم تھے تو تب جو ہے وہ کوئی مزید پروف نہیں مانگتے تھے، لیکن ابھی وہ مزید پروف بھی مانگتے ہیں کہ اگر آپ ادھر ہی رہ رہے ہیں 3 سال سے، تو آپ نے کوئی ٹکٹ اپنے نام کی لی ہو، سفر کیا ہو، کوئی چیز خریدی ہو، مطلب کہ ایسا پروف ہر سال میں 3-4 دیں کہ جس سے پتہ چلے کہ آپ نے 3 سال اسپین میں گزارے ہیں، تو وہ آپ پروف جمع کر لیں، اور ساتھ یہ ہسٹری اپنی رجسٹریشن کی لے لیں، اور آپ دفتر اگر چلے جائیں اور آپ کو جا کے کہیں کہ جی میں نے 3 سال اپنے پورے گزارے ہیں ادھر، اور اس کی بنا پر مجھے پیپر دیں، تو وہ کچھ ڈاکومنٹس آپ کے پاکستان سے کریکٹر سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ آتا ہے، اور سارے ایک کانٹریکٹ آپ کو چاہیے پھر 3 سال کے بعد۔ اور یہ بھی یاد رکھیں 3 سال میں آپ نے کوئی ٹیکس نہیں دینا، کوئی کسی قسم کی فیس نہیں ہے، جبکہ یورپ کے دوسرے ممالک میں، فرانس اور ایون پرتگال وغیرہ میں، جب آپ رجسٹریشن کرواتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ٹیکس دینا ہوتا ہے، پیپر لینے سے پہلے آپ نے ٹیکس دینا ہے۔ لیکن اسپین میں ایسا کوئی ٹیکس نہیں ہے، وہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کے 3 سال مکمل ہو جاتے ہیں، تب آپ کو 3 سال کے بعد جو ڈاکومنٹس ہیں اس میں ایک ڈاکومنٹ آپ کا ہوتا ہے جو آپ نے کانٹریکٹ ہے، مطلب جاب کا کانٹریکٹ، آپ ان کو کانٹریکٹ کوئی بندہ آپ کو دیتا ہے،
وہ یہاں پہ جو پاکستانی لوگ ہیں وہ مطلب پیسے لے کے دے دیتے ہیں، خریدتے ہیں لوگ، اور کچھ اگر کوئی بندہ کسی جگہ پہ پرماننٹ کام لگا ہوا ہے تو وہ کنٹریکٹ اس کو فری بھی مل جاتا ہے، لیکن فری والا جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، آپ کو مطلب وہ پیسے لے کے تو پھر پیسے دے کے پھر لینا پڑتا ہے کنٹریکٹ۔ وہ کنٹریکٹ آپ لیں 3 سال کے بعد آپ جو ہے وہ پیپر جمع کروا دیں۔ اگر اس بندے کی جو کمپنی ہے وہ ٹیکس وغیرہ ٹیکس پیئر ہے، ٹیکس پے کر رہی ہے، تو آپ کے 4 سے 6 ماہ میں آپ کا پروسیس مکمل ہو جاتا ہے۔ مطلب اسپین کا جو پروسیس ہے ڈاکومنٹس کا، وہ 3 سال کے بعد مزید 6 مہینے، 3.5 سال یہ پروسیس ہے اسپین کے ڈاکومنٹس کا۔ اور اس میں نے آپ کو بتا دیا کہ گھر کے ڈومیسائل کے علاوہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، الا یہ کہ آپ نے وہاں پہ رہنے کے ثبوت دینے ہیں۔ اب اسپین میں اسی سال میں، اسی تقریباً مہینے میں 1 مہینہ پہلے تقریباً ایک قانون پاس ہوا ہے، جس میں وہ ابھی تک اس کی مطلب 90% تو لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے، کہ اگر آپ 2 سال بھی اسپین کے اندر رہیں، آپ کو کسی کانٹریکٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اسپین کسی دفتر میں چلے جائیں، وہ ظاہری بات ہے دفتر وہاں سے انفارمیشن مل کے لے کے تو وہ ہو سکتا ہے، لے کے آپ کسی دفتر میں چلے جائیں، ان کو کہیں جی میں ادھر مزید کو کام کرنا چاہتا ہوں، تو وہ آپ کو کوئی ادارہ بتائیں گے کہ اس ادارے میں آپ چلے جائیں، یہاں پہ جا کے آپ 1 سال کا یہ کورس ہے، کوئی ٹیکنیکل ہو یا کوئی بھی ہو، وہ کورس آپ کو دے دیں گے۔ آپ نے سال میں وہ، اور اس کے ساتھ آپ کو پیپر دے دیں گے، 1 سال کا کارڈ دے دیں گے، تو اس کارڈ پہ آپ نے سال وہ کام سیکھنا ہے اور وہ ڈپلومہ کرنا ہے، اور سال کے بعد پھر آپ نے گویا کہ 2 سال کے بعد آپ کو ڈاکومنٹس مل گئے، اور اس تیسرے سال میں جا کے آپ نے جو پروف لگانے ہیں اس کے ساتھ آپ نے یہ سرٹیفکیٹ بھی لگا دینا ڈپلومے کا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے ایک کانٹریکٹ لگانا ہے۔ لیکن جب آپ کے پاس پیپر ہوں گے تو اس میں کانٹریکٹ لینا مشکل نہیں ہے، وہ کانٹریکٹ ایزیلی مل جاتا ہے پھر پیپر ہونے کے بعد۔ تو 3 سال کی بیس پہ آپ اس طرح بھی پیپر لے سکتے ہیں، جو کہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے بغیر پیسوں کے پیپر لینے کا ابھی اسپین میں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ تو دوسری بات ہو گئی کہ 2 سال بعد بھی آپ پیپر لے سکتے ہیں، پہلے تھی 3 سال بعد، پھر 2 سال بعد، پھر اس سے بھی ایک تیز جو ہے وہ رستہ یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ ریفیوجی لیتے ہیں، جن کو کوئی پرابلم ہو یا وہ ڈکلیئر کریں ادھر کہ مجھے اپنے ملک میں پرابلم ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ریفیوجی لیتے ہیں اور اس پہ کام کرتے ہیں، وہ ایک ڈاکومنٹ ان کو دیتے ہیں، اس پہ وہ لیگل کام کر سکتے ہیں، تو تقریباً 6 مہینے تک اس پہ آپ کام کر کے، تو اس کی بنا پر جو آپ کے پہلے ریفیوجی والے پیپر ہوتے ہیں ان کو آپ ریگولرائز کر کے آپ نارمل کارڈ بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہ پروسیس ہے اسپین میں لیگل ہونے کے لیے، اور اگر کوئی بندہ یورپ میں دوسرے ملکوں میں ہے تو اس کو چاہیے، یا پاکستان میں ہے یا کسی بھی جگہ سے آنا چاہتا ہے یا آیا ہے، تو سب سے پہلے وہ اسپین میں کم از کم اپنی جو رجسٹریشن ہے وہ ضرور کروائے۔ جو دوسرے ممالک میں فرانس اور جرمنی، ان ممالک میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس 60 10 10 سال جو ہے وہ ادھر ہی گزار دیتے ہیں، کیونکہ ان ممالک میں پیپر جو ہیں وہ بہت دیر کے بعد ملتے ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ یہ بھی جو ہے وہ اپنا ادھر رجسٹریشن کروا لیں، 2 سال 3 سال کے بعد انشاءاللہ تعالی جب اتنا وقت گزارا ہے اور واپس نہیں جانا۔ ایک تو ہے کہ بندہ ایک کام کرے 4 5 سال کے بعد اور واپس چلا جائے، وہ الگ بات ہے۔ جو کہتے ہیں کہ ہم نے پیپر بنا کے ہی جانا ہے، تو ان کے لیے ایک آپشن ہے اسپین کی، اچھی آپشن ہے، ان کو چاہیے کہ وہ آپشن یوز کریں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ یہ انفارمیشن بہت سارے لوگوں کے لیے مفید ہوگی اور فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ پرتگال کے لیے، اٹلی کے لیے، فرانس کے لیے، اور جتنے سویڈن وغیرہ کے لیے جس طرح انفارمیشن انشاءاللہ تعالیٰ میں لے کے آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، انشاءاللہ آپ کو مزید معلومات ملتی رہیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک سب کو دنیا و جہاں کی خوشیاں نعمتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔